کا ایک شاگرد ایک پڑوسی تھا، وہ اچانک ہی سفر پر نکلا، بصرہ پہنچ گیا۔ جب واپس آیا تو امام اعظم نے اس کی خیریت معلوم کی، پوچھا کہ خیریت ہے، آپ اتنے دنوں نظر نہیں آئے، کہاں تھے؟ پڑوسی بولا بصرہ گیا تھا۔ فرمایا عجیب آدمی ہو، بغیر بتائے چلے گئے۔ اب اس نے بصرہ جانے کا سبب بتاتے ہوئے کہا علی جا، رمضان کا مہینہ تھا، میں نے ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آپ مدینہ پاک میں روضہ رسول کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ آگے بڑھے، روضہ پاک کو کھولا، لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے، کسی نے منع نہ کیا۔ آپ نے میرے دیکھتے دیکھتے شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے مٹی کی چند مٹھیاں بھریں اور پھونک مار کر ادھر ادھر بکھیر دی۔ یہ خواب دیکھ کر میں بہت گھبرا گیا۔ چنانچہ بصرہ میں امام ابن سیرین کے پاس گیا خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ یہ وہ ہستی ہیں امام ابن سیرین جو خوابوں کی تعبیر کا علم جانتے تھے۔ اب بھی جو لوگ خوابوں کی تعبیریں بتاتے ہیں، ٹی وی چینل پہ بتاتے ہیں یا اور بھی جو اس کا علم رکھتے ہیں نا، وہ امام ابن سیرین کی کتابیں پڑھ کے یہ علم سیکھتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیریں ایک پورا ایک علم ہے۔ تو میں ان کے پاس گیا تھا اس کی تعبیر پوچھنے۔ پھر اس پڑوسی نے تعبیر بیان کی، کہا کہ امام ابن سیرین نے مجھے تسلی دی اور کہا اے بندہ خدا، تم نے جس کے متعلق یہ خواب دیکھا ہے وہ بہت عظیم شخصیت ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا ایسا کرنے والا شخص عالم ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں، وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ امام سیرین نے فرمایا تم نے جس شخص کے متعلق خواب دیکھا ہے وہ علوم مصطفیٰ کا وارث ہوگا، علم دین کو اتنا پھیلائے گا کہ جہان روشن ہو جائے گا، اس کی شہرت مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی، اور جس سمت پر اس نے مزار پر انوار کی مٹی اڑائی اس سمت کے تمام علاقے علم دین کے نور سے روشن ہو جائیں۔ امام اعظم نے اپنے متعلق خواب اور اس کی ایمان افروز تعبیر سنی تو جذبہ شکر کے ساتھ لبریز ہو گئے، آپ کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ سراج الامہ یعنی امت کے روشن سورج، یہ ان کا لقب ہے۔ امام الائمہ، اماموں کے امام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مبارک نام نعمان، والد صاحب کا نام ثابت، کنیت ابو حنیفہ، تو یوں آپ کا نام ہوا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ 70 ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفہ میں پیدا ہوئے۔ 80 سال کی عمر میں 2 شعبان 150 ہجری کو وفات پائی۔ آپ کا مزار بغداد میں ہے۔ علامہ خطیب تبریزی نے لکھا ہے کہ ائمہ زہد فرماتے ہیں، یعنی تصوف اور طریقت کے جو امام ہیں، فرماتے ہیں کہ اہل اسلام پر لازم ہے کہ اپنی نمازوں کے بعد امام اعظم کے لیے دعائیں کیا کریں، کیونکہ ہم حنفی ہیں نا، امام اعظم کے لیے ہمیں ہر نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے، کیونکہ امام اعظم ہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے امت کی خیرخواہی کرتے ہوئے سنت اور علم فقہ کی حفاظت فرمائی۔ ہمارے امام اعظم تابعی ہیں، یعنی آپ نے حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ زبیدی، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت معقل بن یسار وغیرہ صحابہ کی زیارت بھی کی ہے، اور کئی حدیثیں ان سے سنی ہیں۔ اور تابعی کی کیا شان ہے، قرآن پاک میں فرمایا کہ اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہو، اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ ہے کہ اے محبوب، آپ کے صحابہ کرام میں اگلے مہاجرین انصار اور وہ لوگ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کریں، مثلا تابعین، ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکا، کہ اللہ پاک نے انہیں غریبی، امیری، صحت، بیماری وغیرہ جس حال میں رکھے نا، اس سے وہ راضی ہیں، کبھی شکایت نہیں کرتے کہ میں غریب کیوں ہوں، میں پریشان کیوں ہوں، میں بیمار کیوں ہوں۔ اللہ سے راضی، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ کئی لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں بڑے صبر والے کہ وہ ہر حال میں کہتے ہیں میں راضی ہوں، پریشانی ہے خیر ہے میں راضی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، دکھ درد ہیں، غربت آ گئی ہے، کہتے ہیں اللہ میں راضی ہوں اسی حال میں۔ تو وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں روان، اور ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ نعمتیں ملنا ہی بڑی کامیابی ہے۔
تو کیا شان ہے نیک صالح تابعین کی. ہمارے امام اعظم ایسے ہی ہیں کہ آپ نے صحابہ کرام کی خوب پیروی کی، ان سے علم سیکھا، ان کی نقش سیرت پر چلے، اور صحابہ سے رہنمائی لے کر ساری زندگی عبادت، ریاضت اور دین کی خدمت کرتے ہوئے آپ نے گزاری. ہمیشہ اللہ سے راضی رہے، کبھی کسی حال میں آپ نے شکوہ نہ کیا، بس رحمان الرحیم رب کی رضا کے طلبگار رہے. لہٰذا انشاءاللہ الکریم اللہ پاک آپ سے راضی ہے، اور انشاءاللہ آپ جنتی ہیں، بلکہ اللہ نے چاہا تو آپ کے صدقے ہم گنہگار بھی بخشے جائیں گے. حضرت اظہر بن کیسان فرماتے کہ ایک مرتبہ میری قسمت کا ستارہ چمکا، مجھے خواب میں نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ کے ساتھ شیخین کریمین بھی تھے، یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی ساتھ تھے. میں نے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں عرض کیا کہ میں رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا پوچھ لو مگر آواز نیچی رکھنا. چنانچہ میں نے ادب کے ساتھ بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ، ابو حنیفہ کے علم کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا ابو حنیفہ کا علم وہ ہے جو حضرت خضر کے علم سے پھوٹ کر نکلا. حضرت خضر کا کیسا علم تھا یہ بھی سن لیں. اللہ پاک فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا. تو حضرت خضر کا علم علم لدنی یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ خاص علم ہے. چونکہ امام اعظم کو بھی اسی علم سے حصہ ملا ہے تو لہٰذا آپ کا علم بھی علم لدنی. حضرت محمد بن صائب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے پچھلی آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ امت محمدیہ میں ابو حنیفہ حکمت اور علم سے ایسے بھرا ہوا شخص ہوگا جیسے انار دانوں سے بھرا ہوتا. حضرت کعب الاحبار جو تابعی بزرگ ہیں فرماتے ہیں میں نے پچھلی آسمانی کتابوں میں اس امت کے علماء اور فقہاء کے نام پڑھے ہیں، ان میں نعمان بن ثابت نام کے عالم کا بھی ذکر موجود ہے. ان کے بارے میں پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھا تھا یہ اپنے زمانے کے تمام اہل علم کے امام ہوں گے. ان کی شخصیت آسمان علم پر 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گی. لوگ ان کی زندگی پر بھی رشک کریں گے، ان کی وفات پر بھی رشک کریں گے. اللہ پاک امام اعظم کی محبت نصیب فرمائے، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ